رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ رونق مسند صدارت شیخ طریقت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر معین شہزاد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، معزز مشائخ و علماء کرام اور نہایت ہی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی باوقار تقریب سعید عاشق رسول شیخ طریقت حضرت قبلہ فقیر عبد المجید چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرس پاک دی مقدس تقریب ہے۔ میرے عزیز بھائی جناب قاری محمد امین صاحب نے بڑی ہی محبت دے نال پھر اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ اس عرس وچ تیری حاضری ضروری ہے۔ خدا دا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی۔ آپ حضرات نے مجھ گناہگار تو پہلے قرآن حکیم کی تلاوت بھی سنی۔ سرکار دے ثنا خانہ نے اپنے اپنے وقت دے اندر سرکار دی بارگاہ دروداں دے گجرے تے سلاماں دے تحفے بھی پیش کیتے۔ میری جماعت دے نوجوان خطیب حضرت علامہ صاحبزادہ رضا المصطفیٰ صاحب نے
اور ممتاز عالم دین حضرت علامہ جمیل احمد سعیدی صاحب نے اپنے اپنے وقت دے اندر انتہائی قیمتی گفتگو فرمائی. خدا انہاں دی آواز انداز بیان و کلام وچ لافانی برکتاں پیدا فرمائے. وقت کافی بیت چکا ہے اور 1:15 ہو گیا ہے. میرے کو 18 تاریخ لئی گئی سی اور 19 تاریخ دا بھی تقریباً 1.25 گھنٹہ گزر چکا ہے. تاہم میں کوشش کراں گا کہ اپنے وقت دے اندر ایک حسین گلدستہ بنا کے تے صاحب عرس والوں سرکار دی بارگاہ پیش کرتے ہیں. میرے کول محبت دا سودا ہے، پیار دا سودا ہے. پوری زندگی اپنی دکان تے نہ کدے بدعت دا مال پایا ہے، نہ شرک دا سودا رکھیا ہے. محبت دا سودا پوری دنیا چام کر رہے ہیں. اور جدوں بھی مدینہ پاک سرکار دی بارگاہ گیا، سلام عرض کر کے عرض کیتی یا رسول اللہ آپ دیاں ٹکڑیاں تے پل کے جوان ہوئے ہیں، اب جی میں آتا ہے تیرے نام کی خوشبو لے کر سارے عالم میں پھروں مثل صبا ہو جاؤں. اسی کھاندے حضور دا صدقہ پیندے حضور دا صدقہ خدا دی قسم اسی تے جیندے حضور دا صدقہ. ساڈا تے سب کچھ کملی والا ہے. میں پہلی مرتبہ 1984 دی اندر یورپ دے مختلف ملکاں دے دورے تے گیا تو لندن شہر وچ شیفرڈ بش میرا خطاب سی. تو میں یہی جملہ کہہ دیتا کہ اسی کھاندے حضور دا صدقہ پیندے حضور دا صدقہ جیندے حضور دا صدقہ. ایک داڑھی والا بڑا پریشان بیٹھا، بندے سارے رب نے بنائے نہیں مگر طبیعت خشکی، مزاج خشکی، نگاہ خشکی. میں کہنا تسی 1 لاکھ بندہ جمع کرو میری ڈیوٹی لا دیو بندے نکھیڑنے نے. خدا دی قسم میں عاشق وکرے کر دیاں گا، گستاخ وکرے کر دیاں گا. مینوں ایک پیر صاحب کہنے لگے چشتی صاحب تواڈے کول کیڑی گدڑ سنگھی ہے کہ تسی بندے نکھیڑ دیو گے؟ میں کہا جی مجمع میرے سامنے ہوئے گا، میں اپنے رسول دا ذکر شروع کر دیاں گا. کدے مصطفیٰ دے نور دی بات، کدے حاضر ناظر دی بات، کدے اختیار دی بات. پھر میں لوگاں دے چہرے ویکھاں گا بقول پیر نصیر الدین نصیر، نور آنکھوں میں تو چہروں میں اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. بہرحال صوفی صاحب بڑے پریشان. تقریر ختم ہوئی میرے قریب آ کے کہندے نے تسی بریلوی صدقہ کھاندے ہو گے نبی دا، اسی تے نہیں کھاندے. میں کہ جی میں تے پہلی باری یورپ دے دورے تے آئے ہیں، تواڈے ملک تو بھی واقف نہیں، تواڈے انداز قانون تو بھی واقف نہیں. سنے اس ملک وچ بندے بھی آزاد نے، قانون بھی آزاد ہے. ناراض نہ ہو تو میں ایک گل پوچھنا چاہنا چھوٹی جی. کہنے لگا کی؟ میں کہا جی تسی کم کی کر دے ہو؟ پنڈی کے ابت گردوں نے واہ والو داڑھی تے ہاتھ مار کے کہنے لگا داڑھی ویکھ کے تینوں اندازہ نہیں ہویا میں کی کرنا. میں کہا جی خدا دی قسم میں نہیں ہویا. کہنے لگا کیوں؟ میں کہا ہیتھرو ایئرپورٹ تے میں اتریا تواڈے نال لمبی داڑھی والا ایک بندہ ملیا. میں کہا صوفی جی نا کی؟ کہ تارا سنگھ. میں کہا جی داڑھی نال اندازہ نہیں ہوندا، منہ دسو تسی کی کر دے ہو؟ کہنے لگا ہوش نال گل کر میں مولوی ہاں. میں کہا ماشاءاللہ چلو اپنے محکمے دے بندے ہو. اچھا کم کی کر دے ہو؟ کہنے لگا میں نمازاں پڑھانا، جمعہ پڑھانا ہے. میں کہا جی تنخواہ کتنی لیندے ہو؟ کہنے لگا 100 پاؤنڈ میں ویکلی لینا ہے، اتنے ہفتے بعد تنخواہ ملتی ہے، ویک تو بعد. میں کہا صوفی صاحب ناراض نہ ہوئے ہو، تساں بڑی جرت نال آکھیا کہ اسی حضور دا صدقہ نہیں کھاندے تے کم تساں دسیا نماز پڑھاندے ہو، جمعہ پڑھاندے ہو تے 100 پاؤنڈ تنخواہ لیندے ہو. صوفی جی اگر مسئلہ پارا نہ ہوئے تے دسو جس مسلے تے کھلو کے نماز پڑھا کے 100 پاؤنڈ لیندے ہو اے تہاڈے پیو دا مسلے یا میرے رسول دا مسلے؟
میں کہ جس ممبر تے بیٹھ کے باز کر کے 100 پاؤنڈ لینا ہے تیرے دادے دے یا حسین دے نانے دے؟ رب دا مصطفیٰ نال پیار دیکھو. فرمایا سجنا نماز میری ہوے گی پر مصلا تیرا کہلائے گا. دین میرا ہوے گا پر ممبر تیرا کہلائے گا تاکہ جو کھائے تیرے ممبروں میں رب دا صدقہ کھائے. میں کیا صوفی جی اسی بھی کھاندے حضور دا صدقہ تسی بھی کھاندے حضور دا صدقہ. فرق کتنا ہے؟ اسی ہاں کر کے کھانے ہاں تسی نہ کر کے کھاندے ہو. اسی حلال کر کے کھانے ہاں تسی حرام کر کے کھاندے ہو. اللہ اکبر. پوری دنیا کے مسلک دی ترجمانی کر رہے ہیں اور دشمن دی اکھ وچ اکھ پا کے بات کرن دا رب نے حوصلہ بھی دیتا ہے. تو میں کوشش کرانگا کہ حسین گلدستہ بنا کے تھانوں پیش کر دیا جدی خوشبو تسی سال بھر سنتے رہو. جس آیت پاک نو میں نے عنوان گفتگو بنایا نا صاحب زیادہ صاحب دی میں تقریر سن رہا سا اور میں پنڈی گیب آیا تو میں نے پتا چلیا کہ فقیر صاحب دے لخت جگر الحمدللہ جامعہ ازہر تو فارغ ہو کے آئے. وہ باپ دیاں منگیاں دعاواں آج سامنے آ گئیاں. حافظ جان محمد رحمت اللہ علیہ دیاں منگیاں دعاواں سامنے آ گئیاں. جس آیت میں میں نے عنوان گفتگو بنایا ہے نا وہ دے وچ بھی ایک دعا دا ذکر ہے اور وہ دعا کنے منگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. علماء جلوہ فرمانے پوچھ کے ویکھ لو کدوں منگی؟ جدوں عمر سی 99 سال. کتنی عمر سی؟ 99 سال دا بڑھا بابا. تے اچانک دل وچ ہوک اٹھی میرے ویڑے چ بھی تے بہار آنی چاہیے, میرے گلشن وچ بھی پھول کھڑنا چاہیے. پیغمبر نے انج گورے گورے ہاتھ چکا دیتے. پنڈی گیب تے گردوں نے واہ والو میں نہیں کہندا, رب فرماندا پیغمبر نے دعا کی تھی رب حب لی من الصالحین. لوگ کوڑ مار کے کہندے نے سلوات دی چھال آوے, میں تے قرآن پہ پڑھنا میرا حق بندا ہے تسبیح دی چھال ہونی چاہیے. پیار نہ کہہ دیو سبحان اللہ. ایک باری سبحان اللہ آکھیے 90 نیکیاں ملدیاں نے, 90 گناہ معاف ہوندے نے, 90 درجے بلند ہوندے نے. خدا دا کرم ویکھو اے جتنی باری سبحان اللہ تسی آکھو گے نا تے جتنیاں نیکیاں تھانوں ساریاں نے ملن گیاں نا اتنیاں اللہ کشیاں کر کے فقیر صاحب دی جھولی چ بھی پا دے گا. یہ تے کرم ہے ساڈیاں محفلاں تے اللہ دا انعام. بارک اللہ. سبحان اللہ دا تیل تسی پائی چلو تے گڈی پنڈی گیب تو چلا کے مدینے تو پہلے میں ہن بریک نہیں مارنی, اے ہنے مصطفیٰ دے مدینے چلنے ہیں. دعا کیتی رب حب لی من الصالحین. سونیا ربا مینوں نیک پتر دے, سالے بیٹا. ہن پنڈی گیب تے گردوں نے واہ والو میں تھوڑے کول ایمان نہ دسو با اے 99 سال دی عمر جیڑی ہے بچے پیدا کرن والی. اساں اے نہیں ویکھنا منگدا کون ہے, اساں اے ویکھنا منگدا کدے کولوں پیا ہے تے منگن والا آپ کس مرتبے تے پائے دے. یا اللہ مینوں نیک پتر دے. علماء نے صوفیاء نے اس تو مسئلہ نکالے ہے رب کو جدو منگو نیک اولاد منگو. بری اولاد ماں باپ نو ہمیشہ شرمندہ کرتی ہے, ماں باپ تک گلے پہنچتے ہیں, شکایتاں ملتی ہیں. تے نیک اولاد ہو گئی تے ماں باپ نو لوگ مبارکاں دیندے تہاڈا پتر بڑا نیک ہے, نمازی ہے, متقی ہے, تے ماں باپ دا سر فخر نال بلند ہوتا ہے. علماء فرماندے نے جدوں بھی رب کو منگو نا تے آکھو یا اللہ نیک پتر دے, ایسا پتر دے جڑا وڈا ہو کے قرآن خان بنے, عمران خان نہ بنے بٹ ٹلے ہی ماردا رہے.
قرآن خان بنے، نیک متقی پرہیزگار، رب ہب لی من الصالحین۔ ہائے ہائے خلیل دے گورے گورے ہاتھ اٹھے، رب نے آکھیا جبریل جلدی کر، یار پیا منگدا ہے، میں انہوں اپنا یار بنایا ہے، خلیل بنایا ہے، یار منگے یار نہ دے تے پھر یاری نہیں رہندی۔ فبشرناہ بغلام حلیم۔ تیری عمر تے بچے پیدا کرنے والی نہیں، پر میں تے علا کل شین قدیر ہاں نا۔ اے میرے پیارے خلیل، پتر منگیا ہی نیک، تے میں ایسا بیٹا دیاں گا جدے گلے تے چھری پھیرے گا تیرے اگے سی بھی نہیں کرے۔ فبشرناہ بغلام حلیم۔ 9 مہینے گزرے، ویڑے وچ چن جیا پتر آ گیا۔ حضرت ہاجرہ دی گود ہری ہو گئی، حضرت اسماعیل تشریف لے آئے، تے پتر بھی او ملیا جدے متھے چ کملی والے دا نور پہ اللہ ٹا مارے۔ چمن وچ بہار آ گئی، علماء بیٹھے نے، پوچھ کے ویکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں 2 بیویاں سن، پہلی بیوی سن حضرت سارہ تے دوسری بیوی سن ہاجرہ، تے ہاجرہ دی گود ہو گئی ہری، تے اسماعیل جیا پتر مل گیا، تے حضرت سارہ نے مسلح بچھا کے سر سجدے چ پا کے آکھیا ربا میں بھی تے اسے نبی دی بیویاں یا اللہ پچھلی عمرہ ہاجرہ نو بیٹا دیتا ہی مینوں بھی دے۔ دعا کیتی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ رب نے فرمایا جبریل جا دوسری خوشخبری لے کے جاؤ۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے ہم بشارت دیتی علم والے بیٹے دی۔ اسماعیل علیہ السلام دی واری آکھیا بغلام حلیم، علم والا۔ اسحاق علیہ السلام دی واری آکھیا بغلام علیم، علم والا۔ اور پنڈی کے ابتو گردوں نے واہ والو ایک کوئی معمولی درجے دا نبی نہیں، اسحاق علیہ السلام ہوئے نے کہ بنی اسرائیل دے سارے نبی آپ دی اولاد ہوئے نے۔ اللہ تعالیٰ نے 40,000 تو زیادہ نبی رسول حضرت اسحاق دی اولاد چاکے ہیں۔ کتنے؟ 40,000 تو زیادہ نبی رسول حضرت اسحاق دی اولاد چاکے، کہ حضرت اسماعیل دی اولاد صرف ایک نبی ہوئے ہیں، پر خدا دی قسم 40,000 دا بھی امام، مدینے دا سلطان۔ بندہ 100 سال تو ٹپ جائے تے 2 پتر مل جان چن ورگے، چمن وچ بہار آ گئی۔ لے قرآن پڑھ کے ویکھو ہن پیغمبر نے رب دا شکریہ کیویں ادا کیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ دے نبی نے کیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ساریاں خوبیاں اودے واسطے نے جنہیں بڑھاپے چ مینوں اسماعیل و اسحاق دے پتر دیتے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ ایک گل کہہ کے پیغمبر نے نمی ڈبی دعا والی کھول دیتی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔
سونے ربا میرے ویڑے چ بہار لے آندی یا میرے چمنے چ پھول کھلائے نہیں، سونے مینوں بھی تے میری اولاد نوں بھی نمازی بناونی، ساڈے سر ہون تیرا در ہوے، ساڈے پیر ہون تیرے رستے ہون۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ اکبر، یا اللہ مینوں بخش، میرے ماں باپ نوں بخش، اور قیامت تک سارے مومنوں نوں بخش۔ بعض بندے کہندے نے بندہ جڑا آپ عمل کردا ہے وہ دا فائدہ ہوندا ہے، دعا دا کسی نوں فائدہ نہیں ہوندا۔ میں کہنے روڈ کرا کرا کے تہاڈی مت ماری گئی ہے، فائدہ نہ ہوندا تے رب نماز وچ اس دعا نوں کیوں رکھے؟ رب نے آکھیا تسبیحاں پڑھ، تکبیراں پڑھ، میرے دربار چوک رکوع کر، سجدے کر، میری پاکی بیان کر، میری کبریائی دے نعرے بلند کر، میری عظمت تسلیم کر، سارے کام کری، سلام نہیں پھیر سکدا جب تک ماں باپ واسطے اور قیامت تک مومنہ واسطے دعا نہیں کردا۔ یہ عرس کدے واسطے منائے جاندے نے؟ بزرگاں دے دن کدے واسطے منائے جاندے نے؟ تاکہ انہاں نوں پڑھ پڑھ کے ایصال کریے۔ ہزاراں ختم ہوندے نے، ولیاں دے عرس تے کروڑاں مرتبہ درود شریف پڑھیا جاندا ہے، فائدہ ہوندا ہے تے تاں۔ مینوں کہ بے وقوف پیا کہ چشتی صاحب تانوں پتہ ہی کوئی نہیں، تسی بریلوی تے مشرک ہو۔ میں کہا جی کیوں تساں شرک دی مشین رکھی ہے، گھر بنا دیو مشرک؟ کہنے لگا نہیں نہیں مشرک اس واسطے ہو کہ تسی قبراں تے جاندے ہو تے قبراں تے جانا شرک ہے۔ میں کہ صوفی جی ناراض نہ ہوئے ہوئے دسو با قبراں اتے جانا شرک ہے تے وچ جانا جائز ہے؟ بھائی میرا حق بندا سی سوال کرنا۔ میں کہا جی صوفی جی اگر قبراں اتے جانا شرک ہے تے وچ جانا تے بڑا شرک ہے، میں کہا تہاڈا مولوی مر جائے ککر نال ٹنگ دیو پتہ لگے توحید والا ٹنگیا ہوا ہے۔ او بے وقوفو قبراں اتے جانا بھی نبی دی سنت ہے، قبر وچ جانا بھی نبی دی سنت۔ ایسے ایسے الو بندے ساڈے متھے لگتے ہیں۔ مینوں ایک اور پہ آکے جی یہ تسی عرساں تے جاندے ہو تے ولیاں دے درباراں تے چادراں چڑھاندے ہو، یہ کوئی ولیاں سردی لگدی ہے؟ اچھاڑ جا کے چڑھاندے ہو، کوئی سردی لگدی ہے؟ میں کہ جی چادر تے 400-500 روپے دی بن جاندی ہے، اے 2 کروڑ ریال دا غلاف کعبہ بندا ہے، کعبے نوں کوئی سردی لگدی ہے؟ کعبے تے کیوں غلاف چڑھاندے ہو؟ نہیں پیر صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے وہ بیت اللہ ہے۔ میں کیا صوفی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے یہ ولی اللہ ہے؟ ہر مکان تے غلاف نہیں چڑھتا، صرف کعبے تے چڑھایا جاتا ہے تاکہ پتہ لگ جائے عام مکان نہیں بیت اللہ ہے۔ ہر کتاب تے غلاف نہیں چڑھتا الا ماشاءاللہ قرآن تے چڑھایا جاتا ہے، پتہ لگے عام کتاب نہیں کتاب اللہ ہے۔ ہر قبر تے اچھار نہیں چڑھتا، ولی دی قبر تے چڑھایا جاتا ہے، پتہ لگے عام بندہ نہیں ولی اللہ۔ تسی لاہور جاؤ نا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تے بہار دا موسم نہ ہوئے، خزاں دا موسم ہوئے، خدا دی قسم خزاں دے موسم وچ بھی تھانوں داتا دربار تے گلاب دیاں پھلاں دیاں چادراں نظر آندیاں۔ بازار وچ پھول نہیں ملدے تے داتا دربار تے پھلاں دیاں چادراں۔ میں حیران ہو گیا، میرے دل نے آکھیا حیران ہونے کی لوڑ ہی کوئی نہیں، جی وچ باہر ہوے گی تے باہر تے پھول کھڑن گے۔ عالم برزخ وچ قاری محمد طیب دیوبندی بانی مدرسہ دیوبند دے محتمم قاری محمد طیب صاحب نے عالم برزخ وچ لکھیا ہے وصل مرحوم دے حوالے نال
اشرف علی تھانوی صاحب دے دنداں نوں تکلیف سی تے علاج واسطے لاہور آئے تے وصل مرحوم نال علم الکیاں وچ وصل دا بڑا نام ہے، وصل نال سی تے وصل مرحوم کہندے نے کہ جدوں علاج تو فارغ ہوئے تے تھانوی صاحب کہن لگے وصل لاہور ویسے آیا، چلو لاہور دی سیر کریے۔ میں کہا جی بڑی اچھی گل ہے، لاہور بڑا پرانا شہر ہے، سیر کرنی چاہیے۔ تھانوی صاحب نال میں چل پیا، شاہی مسجد پہنچے، شاہی قلعہ ویکھیا، مختلف باغات ویکھے، شالیمار باغ گئے، پھر دیاں پھراندیاں داتا دیاں قدماں چاہاں۔ کتاب دا نام عالم برزخ کے حوالہ نہ ہوئے جو چور دی سزا ہو میری سزا، حوالہ ٹھیک ہوئے بھائی جی، پھر بڑا غور نال سنے۔ وصل مرحوم کہندے نے تھانوی صاحب پھردا پھراندیاں داتا دربار تے آ گئے، داتا دی قبر سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، سر جھکا لیا، اکھاں بند کر لیاں۔ تھوڑی دیر بعد اکھ پٹ کے کہنے لگے وصل داتا کی سرکار کوئی بڑی سرکار معلوم ہوتی ہے، میں نے ہزاروں فرشتے داتا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے دیکھے، ہزاراں فرشتے میں دیکھے نہیں داتا دربار۔ یہ کون کہندا ہے؟ اشرف علی تھانوی صاحب۔ اللہ اکبر۔ تکمیل الایمان میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی لکھیا ہے کہ بندہ مومن جدوں کوئی گل کردا ہے کلمہ حق اپنے منہ تو نکالدا ہے، ذکر کردا ہے، اللہ دا نام لیندا ہے، رسول دا نام لیندا ہے، درود پڑھدا ہے، کوئی تبلیغ کردا ہے، اچھی بات نکالدا ہے، تے او بات منہ چوں نکل دیاں ہی رحمت دا فرشتہ بن جاندی ہے۔ ایک بندہ اپنی زندگی چ کتنی گلاں کردا ہے، کتنا ذکر کردا ہے، اللہ والیاں زندگیاں تبلیغ وچ گزار دیتی، تو نبی کریم فرماندے نے کہ او جملہ منہ چوں نکلدیاں رحمت دا فرشتہ بن جاندی ہے۔ تو ایک بندہ مومن دی زبان تو لکھاں فرشتے پیدا ہوئے، جدوں او بندہ مر جاتا ہے تے اللہ فرشتیاں نو کی کہندے ہو فرشتے ہو تسی ہن اسے بندے دی قبر تے چلے جاؤ اور قیامت تک تسبیحاں پڑھدے رہو، تکبیراں پڑھدے رہو، جو ثواب ہوئے اسے بندے دے کھاتے پاندے جاؤ۔ تو تھانوی صاحب کہندے نے میں ہزاراں فرشتے ویکھے نے داتا دربار تے، تو معلوم ہو گیا کہ اللہ دیاں ولیاں دے دربار دی تے شان ہی بکھری۔ اور تھانوی صاحب ایسے کمال دے بندے جی، امداد المشتاق وچ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دے حوالے نال تھانوی صاحب نے ایک واقعہ لکھیا ہے، سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لاہور وچ کسی دور وچ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے نے، مولانا قلندر علی، کی نام سی؟ قلندر علی۔ پنڈی کے والوں اپنی اپنی قسمت، اپنا اپنا نصیبہ۔ مولانا قلندر علی اتنے خوش نصیب سن کہ انہوں نے ہر رات رسول اللہ دی زیارت ہوتی سی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے 12 سال مسجد نبوی صفہ دے چبوترے تے بیٹھ کے حدیث دا درس دیتا ہے۔ شیخ محقق نے 12 برس مسجد نبوی دے صفہ دے چبوترے تے بیٹھ کے حضور دی حدیث پڑھائی، اور خالی حدیث نہیں پڑھائی، پیار ویکھو رسول اللہ۔ حدیث دے درس تو فارغ ہونا، شیخ محقق نے رسول اللہ دی مسجد وچ لیٹ جانا، سینہ فرش تے لگانا تے داڑھی نال جھاڑو پھیرنا۔ سوکھے نہیں پذیر فقیرہ مل دے دل بھر جانی، داڑھی نال 12 سال نالے حدیث پڑھائی نالے جھاڑو پھیرے۔ شیخ فرماندے نے ایک رات آ گئی 12 سال بعد، میں سو گیا میری قسمت جاگا۔ امام الانبیاء سرور عالم دی زیارت ہو گئی، رحمت عالم نے اپنا من مونا چہرہ دکھایا، فرمایا عبدالحق میرا مدینہ چھوڑ کے ہندوستان چلا جا، اتھے جا کے حدیث پڑھا۔ یہ بات کہہ کے نبی پاک اکھاں تو اوجل ہو گئے۔ شیخ فرماندے نے میری اکھ کھلی، میں وضو کیتا، سرکار کی بارگاہ چاہ گیا،
سلام پڑھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ نوکر کی تے نخرا کی پر مینوں مدینے نہ نکالو یا رسول اللہ گھر چھوڑیا عزیز چھوڑے جائیداد چھوڑی مدینے آ گیا 12 سال حدیث پڑھائی یا رسول اللہ میں داڑھی نال جھاڑو پھیریا مینوں اپنے دروازے تو دور نہ کرو فرماندے نے میری قسمت کے دوسری رات حضور دی پھر زیارت ہو گئی نبی پاک فرمایا عبداللہ تو میرا حکم نہیں سنے مدینہ چھوڑ کے ہندوستان چلا جا یہ بات کہہ کے سرکار پھر اجل ہو گئے شیخ فرماتے نے میں پھر وضو کیتا حضور دے روضے تے آ کے رویا یا رسول اللہ میں آپ دا نوکر میری جان آپ تو قربان آقا پر میری عرض تے بھی تے غور کرو نا یا رسول اللہ میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا تیسری رات میں حضور دی پھر زیارت ہوئی فرمایا نالے غلام بننے نالے گل نہیں منتا چھوڑ مدینہ ہندوستان چلا جا پنڈی گیب تو گردو نواہ والو شیخ کہنے نے میری قسمت میں خواب وچ رسول اللہ دیا قدمہ تے گر پیا میں قدمہ نو چم کیا آقا جو حکم سارا کھاتے پر مدینہ چھوڑن دل نہیں کردا فرمایا کیوں نہیں چھوڑنا چاہتا یا رسول اللہ ہن تے مدینے نال مینوں بڑا عشق ہو گیا ہے 12 سال داڑھی نال جھاڑو پھیریا ہے ہندوستان جاواں گا مینوں آپ دا روضہ نظر نہیں آئے گا آقا میرا دل نہیں لگے گا رحمت عالم نے فرمایا عبدالحق چلا جا مدینے رہ کے ہر روز میرا روضہ ویکھنا میں وعدہ کرنا ہندوستان ہر راتی روضے والے اتھے تے میرا روضہ ویکھنا نا میں وعدہ کرنا اتھے ہر راتی روضے والے کو ویکھنا شیخ فرماندے نے میں تر پیا ہندوستان قسم پیدا کرنے والے دی ساری زندگی پھر کوئی رات ایسی نہیں آئی جس راتی حسنین دے نانے جلوہ نہ وکھایا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اللہ اکبر حکیم الامت عاشق رسول حضرت مفتی احمد یار خان گجراتی نعیمی اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ رو کے بعد فرماندے سن جب میں نے تفسیر نعیمی لکھنے کا ارادہ کیا تو دل میں خیال آیا کہ تفسیر لکھنے سے پہلے مدینہ پاک جاؤں اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کروں یا رسول اللہ قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں توجہ آپ کی ہوگی قلم میرا ہوگا یا رسول اللہ نظر کرم فرمانا مفتی صاحب فرماندے نے میں مدینہ پاک گیا سرکار دی جالیاں کل کھلو کی عرض کی یا رسول اللہ میں قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں آپ کی نگاہ کی ضرورت ہے مدینہ پاک جو کچھ کتاباں پسند آئیاں میں کتاباں خرید لیاں فرماندے نے میں ایک دکان تے گیا اتھے پارکر پین پیا سی مینوں بڑا پسند آیا میں سوچیا با پین بھی مدینہ پاک دا ہوگی تے ذکر بھی مدینے والے دا ہوگی تے قرآن بھی مدینے والے دا تے اس پین نال میں تفسیر شروع کروں گا لکھاں گا فرماندے نے میں پین دی قیمت پوچھی تو دکاندار نے جنہوں قیمت بتائی تو قیمت دی زیادہ سی اور میرے کول پیسے ختم ہو چکے سن میں کتاباں خرید چکا سا پیسے تھوڑے سن تو میں پین رکھ دیتا کہ میرے کول پیسے نہیں حکیم الامت فرماندے نے خدا کی قسم جب فجر کی نماز میں نے مسجد نبوی شریف میں پڑھی تو میں نے جب سلام پھیرا تو میرے ساتھ وہی دکاندار بیٹھا ہوا تھا جس سے میں نے پارکر پین دیکھا تھا وہ دکاندار مجھے کہنے لگا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی آپ ہیں میں کیا مجھے ہی کہتے ہیں اس نے جیب سے پین نکالا اور کہا کہ مفتی صاحب یہ پین آپ رکھ لیں میں نے کہا بھائی میں نے کل تمہاری دکان پہ دیکھا تھا اس کی قیمت زیادہ ہے بھائی میں نہیں خرید سکتا مجھ میں ہمت نہیں ہے
دکاندار رو پڑا، کہنے لگا مفتی صاحب مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ اللہ رسول کے دربار میں آپ کا کیا مرتبہ ہے، مگر یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ آپ کی وجہ سے مجھے پہلی بار کملی والے کی زیارت ہوئی ہے، آپ کی وجہ سے مجھے پہلی بار، میں عرصے سے مدینے میں رہتا ہوں، دکاندار ہوں، روز سلام کرتا ہوں، مجھے آج تک زیارت نہیں ہوئی۔ آج رات جب میں سویا تو سرکار سامنے آ گئے، حضور نے فرمایا احمد یار نعیمی قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتا ہے، تیری دکان سے اسے پارکر پین پسند آیا مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے رکھ دیا، اب فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے دکان کھول، وہاں سے پین نکال اور مسجد نبوی میں جا، اسے تلاش کر اور یہ پین میری طرف سے اسے تحفہ دے دینا۔ مفتی صاحب مجھے یہ نہیں معلوم آپ کا کیا مرتبہ ہے، اتنا ضرور آپ کی وجہ سے مجھے رسول اللہ نے دیدار کرایا، نبی کریم کی زیارت ہوئی، یہ پین میری طرف سے نہیں ہے، یہ کملی والے کی طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ تجھے عشق نبی ذوق فنا دے، ناموس رسالت پہ تو کونین لٹا دے۔ تو تھانوی صاحب لکھی دے نے امداد المشتاق حجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب دے حوالے نال کہ کلندر علی رحمت اللہ علیہ نو ہر رات حضور دی زیارت ہوئے، بہت بڑے قابل استاد سن، بہت طالب علم سن، اللہ طالب علم سید زادہ سی، طالب علم کو کوئی غلطی ہو گئی تو مولانا قلندر علی اس دے منہ تے تھپڑ مار بیٹھے، تھپڑ تے سید نو مار بیٹھے مگر زیارت بند ہو گئی۔ جدو راتی زیارت نہ ہوئی سمجھ کے غلطی ہو گئی ہے، نانا ناراض ہو گیا۔ صبح ہوئی مولانا قلندر علی نے اپنی پگ لا کے طالب علم نے پیروں سے رکھی، رسول کے شہزادے مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، میں نے تمہاری اصلاح کے لیے تھپڑ مار دیا، میں استاد تھا، باپ کی جگہ تھا، غلطی ہو گئی مگر تیرا نانا ناراض ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ سید نے رو کر کہا حضرت آپ استاد ہیں، باپ کی جگہ ہیں، آپ نے میری اصلاح کے لیے مجھے مارا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ مولانا قدم پکڑ کے کہتے ہیں معاف کرنا تو آپ کے گھرانے کی پرانی ریت ہے، اب یہ دعا کریں آپ کا نانا بھی مجھے معاف کر دے۔ مگر مولانا نو زیارت بند ہو گئی۔ ایمان نال سوچو جنہوں ہر رات حضور دی زیارت ہوئے تے بند ہو جائے، وہ دے کولو پوچھو نا دل تے کی گزرتی۔ ہن مولانا دی نیند ختم ہو گئی، راتیوں نیند آندی نہیں، درود پڑھ پڑھ کے معافیاں منگدے نے، مدینے وال منہ کر کے روندے نے، مگر نیند آوے تے پتہ چلے حضور راضی ہوئے نے کہ نہیں ہوئے۔ اللہ بڑے تڑپے روئے، کسی نے آکھیا قلندر علی نبی پاک رحمت اللہ العالمین نے مہربان نے مدینے جا، حضور دے مدینے جا، جالیاں کل کھلو کے معافی مانگ۔ مولانا چل پہ لاہوروں مدینہ پاک پہنچے، نبی کریم دیا جالیاں کل کھلو کی عرض کی تھی یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، آپ کے شہزادے نے مجھے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں، حسنین کا صدقہ معاف کر دیں۔ لیکن ان پریشانی ہے پر نیند نہیں ہوندی، نیند آوے تے پتہ لگی حضور نے معاف کیتا کہ نہیں کیتا، نیند ختم ہو گئی۔ مولانا کدے کسے بزرگ کول کدے کسے بزرگ کول جی حضور راضی کر دیو، سرکار ناراض نے، حضور نے زیارت بند کر دیتی ہے۔ انہاں کہا بھائی تیرا جرم زیادہ ہے، بھائی اسی اس پائے دے نہیں ہیں کہ سرکار نو تیرے نہ راضی کرا سکیے، فلاں بزرگ کول جا۔ مولانا اس بزرگ کول پہنچے، اودے قدماں تے گرے، میری رہنمائی کرو، سرکار ناراض نے، میں کیویں راضی کروں؟ انہاں کہا بھائی میں اس پائے دا نہیں ہوں، مگر میں تینوں ایک بندہ دسنا ہے۔ مولانا کہنے لگے کون؟ انہاں کیا سرگی ویلے مدینہ پاک حضور دے روضے سامنے ایک دیوانی عورت آندی ہے،
میلے کچیلے کپڑے ہوندے نے، پیراں وچ جُتیاں نہیں ہوندیاں، بکھرے ہوئے بال ہوندے نے، حضور دے روزے نو آ کے ویندی رہندی ہے تے نعرے ماردی ہے، مولوی تینوں سچ دساں لوگاں واسطے تے دیوانی پر نبی پاک نو بڑی پیاری ہے، او گل آکھے تے کملی والا نہیں ہو موڑدا۔ مولوی صاحب نے آکھیا میں جان دے دیا گا، میں اس بی بی نو بلا لاں گا۔ عشاء دی نماز پڑھ کے مولانا چوک وچ کھڑے ہو گئے، درود پڑھ رہے نے، روزے ول ویکھ رہے نے، کدوں بی بی آئے گی؟ سرگی دا وقت آیا، ایک عورت دیوانی نعرے مار دیا وے، بکھرے بال، پیراں وچ جُتیاں نہیں۔ مولوی صاحب نے آکھیا ہاں یہ ہوئی آ گئی، اور نبی پاک دے روزے ول ویکھن لگ پئی ٹکٹکی لگا کے۔ مولانا نے پگ اتاری، عورت نے پیراں تے رکھ کے پیر پکڑ کے آکھیا فاطمہ زہرا دا واسطے ہی سرکار راضی کر دے۔ عورت نے ٹھوکراں ماریاں، دفع ہو جا، میں کچھ نہیں کر، نکل ہٹ جائے تو۔ مولانا نے آکھیا مائی میں پکا پتہ پوچھ کے آیا ہے، مینوں کسے پکا ایک گل دسی، یہ کملی والا تیری نہیں موڑتا، تینوں اماں آمنہ دا واسطہ ہے، فاطمہ زہرا دے سجدے دا واسطہ ہے، چادر تطہیر دا واسطہ ہے، سرکار ناراض نے جے کملی والا تیری مندا ہے، مہربانی کرنا مینوں سرکار راضی کر دے۔ میں مکھانا تھانوی صاحب نے لکھی ہے جب عورت نو یقین ہو گیا مولوی کو غلطی ہوئی ہے، عشق دا پکا ہے، محبت دا سچا ہے، عورت نے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا یا کلندر علی شوف ھذا رسول اللہ، اگے ستیاں ویکھدا سی اج جاگدیاں ویکھ کملی والا۔ مولوی اگے ستیاں ویکھدا سی نا، ہن خواب چھوڑ، کملی والا سامنے کھلوتے ویکھ لے۔ اس تو بڑی میرے کل کوئی دعا نہیں، اللہ سب نو اج راتی رسول دی زیارت نصیب کرے۔ اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل، دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے۔ جڑا رسول پتھر مارن والے نو دعا دیندا، ایمان نال دسو درود پڑھن والے نو خالی جان دے گا؟ میلاد مناون والے نو خالی جان دے گا؟ حضور تے بڑے لجپال نے، حضور تے بڑے کریم نے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبانی رحمت اللہ علیہ نے شواہد الحق وچ واقعہ لکھیا ہے، فرماندے نے حسینہ جمیلہ لڑکی تے غریب خاندان دی لڑکی بیٹھی ہوئی سی، کولوں کوئی امیر آدمی گزریا، اس نے ویکھیا لڑکی بڑی حسین ہے، نکاح دا پیغام دیتا، شادی ہو گئی، گھر لے گیا بیوی نے، تے خاندان وچ ایک بہت بڑا تاج آ رہا سی، کسی زمانے جو انہوں نے خاندان کو بادشاہ گزریا سی، اس دا تاج سی، تے اپنی بیوی نو اس نے او تاج تحفہ دیتا، اے تاج تو رکھ، تے ایک گلو بند سونے دا او بھی دیتا کہ تو رکھ۔ عورت نبی پاک نال بڑا پیار کرتی سی، ہر وقت حضور تے درود پڑھدی رہی، مدینے والے نال بڑا عشق سی۔ علامہ نبانی کہتے ہیں چند دن گزرے، گلی وچ ایک فقیر آ گیا، فقیر نے آ کے آواز دیتی لوگو جڑا اپنی پیاری چیز اللہ دے رستے قربان کرے گا، کل قیامت والے دن کملی والے او دی بڑی سفارش کرنگے۔ حضور بہت سفارش کرنگے جو پیاری چیز قربان کرے گا۔ لڑکی کہندی او فقیر جامی نہیں ٹھہر جا، کہندی اس وقت تاج تو زیادہ پیاری تے کوئی چیز نہیں، تاج اٹھا کے فقیر نو دے دیتا۔ فقیر تاج لے کے چلا گیا، کچھ دن گزرے، خامد نے پوچھا بھئی وہ تاج کتھی؟ انہیں آکھے جھوٹ نہیں بول دی، اصل بات ایسی فقیر نے اللہ دے نام تے میرے کو منگے تے اس آواز نال منگے کہ جڑا صدقہ کرے گا پیاری چیزوں حضور دی شفاعت نصیب زیادہ ہوگی، تے میں تے اپنی بخشش دے سامان واسطے تاج دے دیتا ہے۔ خامد نو غصہ آیا، اس نے نا اس دا ہاتھ کٹ دیتا، طلاق دے کے گھروں نکال دیتا۔ بی بی نے کٹے ہوئے ہاتھ اپنے تھیلے چ رکھ لیا، اپنے کٹے ہوئے ہاتھ تے پٹی بن کے تے روندی روندی اپنے پرانے گھر آ گئی۔
چند دن گزرے ایک اور امیر آدمی اتوں گزرے، انہیں لڑکی دا چہرہ ویکھیا، بڑی حسین ہے، نکاح دا پیغام بھیجیا، لڑکی نے آکھیا ہاں میں تیرے نال شادی کر لاں گی مگر اس شرط تے کہ اپنے گھر پہنچن تک تو میرے قریب نہیں آئے گا، کسی نال دوسرے شہر انہیں جانا سا۔ انہیں آکھیا کدی شرط ہوئی، ٹھیک ہے۔ لڑکی واسطے ڈولی تیار کیتی گئی، وہ دلہن بن کے ڈولی بیٹھی، برات جا رہی سی تے لڑکی درود پڑھ کے مدینے وال منہ کر کے کہندی ہے یا رسول اللہ آپ پیچھے تے میرا ہاتھ کٹیا گیا، آپ دی محبت بھی تے مینوں یہ سزا ملی، خامد نے گھروں نکالے ہاتھ کٹ، میرے دوسرے خامد نوں پتہ نہیں با میرا ہاتھ کٹیا ہے، جدو میرا ہاتھ کٹیا ویکھے گا ہو سکتا ہے مینوں نکال دے یا رسول اللہ آپ تے کریم ہو لجپال ہو، یا رسول اللہ آپ نے ہی شرف الدین بصری دا علاج کیتا سی نا، یا رسول اللہ آپ نے چادر دیتی سی نا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ ہی غلامہ دی مدد کر دیو، یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ میرے حال تے نظر کرو۔ ڈولی جانیا جانیا روندی روندی سو گئی، قسمت جاگ۔ امام الانبیاء سرور عالم دی زیارت ہوئی، رحمت عالم نے فرمایا یہ کیوں رونی ہے؟ یا رسول اللہ میرے خامد نے میرا ہاتھ کٹیا، طلاق دے کے گھروں نکال دیتا۔ نبی کریم نے فرمایا ہاتھ کتھے ہے؟ یا رسول اللہ میرے تھیلے چے۔ فرمایا میں نے دے، یہ کٹن والے موجود نے تے جوڑن والا بھی تے موجود۔ خواب وچ نبی پاک نے ہاتھ لے کے نا تے بازو نال جوڑیا تے جوڑ کے اوپر لعاب دہن لگایا۔ لڑکی کہندی یہ خدا دی قسم ہے نا بازو جوڑ گیا۔ خواب وچ حضور نے بازو جوڑیا تے بازو جوڑ گیا تے حضور نے فرمایا مبارک ہو بھی تیرا کٹیا ہوا بازو جوڑ دیتا ہے۔ تے سرکار اکھاں تو اوجل ہو گئے تے لڑکی دی جوں ہی اکھ کھلی نا تے ہاتھ جڑیا ہویا تے جتھے نبی پاک دی لب لگی سی نا اوتھے نور دا کڑا بنیا ہویا، او جگہ چمکے پئی تے لڑکی تے پھر چیخاں مار کے درود پڑھن لگ پئی، خوشی نال ہن چیخاں مار دی۔ خامد نے چیخاں سنیاں پیچھے آیا، خیر ہوئے تینوں انہیں آکھیا بس تو رہن دے اس گل نوں، پھر تینوں میں بعد ہی دساں گا۔ گھر پہنچے، آباد ہو گئی، وقت گزردا گیا، کچھ وقت گزریا، گلی وچ پھر فقیر دی آواز آئی، جڑا پیاری چیز اللہ دے رستے صدقہ کرے گا حضور دی شفاعت بڑی نصیب ہوے گی۔ پھر مچل اٹھی، آواز دیتی فقیر جاویں نہ، اپنے خامد کو لا کے کہنے لگی کہ میری مجبوری ہے، میں نبی پاک تو سب کچھ قربان کرنا چاہتی ہوں۔ آج پھر ایک سائل نے میرے کو آ کے سوال کیتا ہے تواڈے کول سب تو پیاری چیز کیڑی ہے؟ اگر میرے نال محبت کر دیو تے او مینوں دے دیو۔ انہیں آکھیا میں پیاری چیز تے دے دیاں گا، اے دس بت تو ڈولی چ روندی کیوں سی؟ انہیں سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح میرا خامد انہیں میرا ہاتھ کٹیا، میں روندی ساں کہ تانوں پتہ نہیں میرا ہاتھ کٹیا ہویا ہے، میں رو رو کے کملی والے اگے فریاد کرتی سی۔ حضور خواب وچ آئے، حضور نے میرا ہاتھ جوڑ دیتا، اے میں کڑا نہیں پایا ہویا ہے، سرکار دی لب لگی ہے جتے نور پیا نکلتا ہے۔ خامد دی چیخ نکلی، کہنے لگی بالکل ٹھیک کہنی ہے، خدا دی قسم ہے میں وہی فقیر ہاں جنہیں تیرے دروازے تے صدا دیتی سی تے تو تاج مینوں دتا سی، اس تاج دا ایک ہیرا میں بیچیا، میں اتنا امیر ہو گیا، اجے باقی تاج پیا ہے، او تاج تو اس فقیر نوں دے دے۔ جدو لڑکی تاج لے کے چل پئی نا تے فقیر دی آواز آئی بی بی پھر مینوں پہچان، میں ہوئی تیرا بد نصیب خامد جنہیں تیرا ہاتھ کٹیا، میرا سب کچھ لٹ گیا، میں در در دا منگتا بن گیا، اور جس نوں تو تاج دیتا سی وہ آج امیر ہے اور تیرا نیا خامد۔ اس امیر تاجر نے جا کے آکھیا بھائی صرف تیرا ایک ہیرا میں بیچیا تو میں اتنا امیر ہو گئی، اے باقی تاج تینوں مبارک ہوئے،
رو نہیں، حضور بڑے کریم نے، پتھر مارنے والے دعا تو بھی معافی مانگا سنین دا نانا تینوں بھی معاف کر دے گا۔ حضرات اپنے رسول نال محبت کرو، حضور نال پیار کرو۔ سریکی زبان دے کسی عاشق نے بڑے مزے دی گل کی، وہ کہندا ہے ساکو آسر ہن مٹھے مدنی دے، ساکو آسر ہن مٹھے مدنی دے، ساڈے حال تے کرم ہزار تھی سن، ابو بکر عمر عثمان و علی ساڈے حامی چارے یار۔ ساکواں سرہن مٹھے مدنی دے، ساکواں سرہن مٹھے مدنی دے، ساڈے حال تے کرم ہزار تھی سن، ابو بکر عمر عثمان و علی ساڈے حامی چارے یار۔ محمد ابو بکر صاحب چشتی خطابت جناب صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی۔ ساکو آسرہن مٹھے مدنی دے، ساڈے حال تے کرم ہزار تھی سن، ابو بکر عمر عثمان و علی ساڈے حامی چارے یار تھی سن۔ ہو سی قہر دی گرمی دہ محشر، ادو جلوہ گر سرکار تھی سن۔ اللہ ہو سی قہر دی گرمی دہ محشر، ادو جلوہ گر سرکار تھی سن، جندے تابش سیرے گاندے ہاں ادے لب ہل سن بیڑے پار۔ اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔ خدا فقیر صاحب رحمت اللہ علیہ دا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ میں چونکہ برطانیہ دے